میں نے نکاح سے پہلے ہی کہا تھا میں آپ کی بھتیجی کی رخصتی نہیں لوں گا۔ بار بار کال کر کے میری منت مت کریں۔ ظاہر شاہ نے فون کے دوسری طرف انتہائی سرد اور بے رحم لہجے میں بات کاٹی تھی۔ میں رخصتی کے لیے نہیں بلکہ اس باطل رشتے کے خاتمے کے لیے کال کر رہا ہوں۔ اگر حیا کسی اور کا نام اپنے دل میں بسائے بیٹھی ہے تو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ خود ہی اس زبردستی کے رشتے کو ختم کر دیں تاکہ وہ جہاں جانا چاہتی ہے چلی جائے۔ عمیر نے غصے اور شدید جھنجھلاہٹ میں فون کاٹ کر سامنے شیشے کی میز پر پٹک دیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی دوڑ رہی تھی اور پورے جسم میں غصے کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ ظاہر شاہ نے بے شک حیا کو اپنے دل سے کبھی اپنی بیوی تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن وہ اس حقیقت کو کیسے جھٹلا سکتا تھا کہ وہ اس کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی تھی؟ حیا کے پاس یہ حق کہاں سے آیا کہ وہ ظاہر شاہ کے نکاح میں رہتے ہوئے کسی دوسرے کے خواب دیکھے؟ اگلے ہفتے میں واپس آ رہا ہوں۔ عمیر کے ہونٹوں پر ایک زہر آلود مسکراہٹ آئی۔ پھر میں خود دیکھ لوں گا کہ حیا بی بی کے دماغ پر چڑھا یہ نام نہاد محبت کا نشہ آخر کیسے اترتا ہے۔ حویلی کے بڑے سے برآمدے میں شام کا اندھیرا آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا۔ پرانے وقتوں کے لیمپ ہلکی زرد روشنی بکھیر رہے تھے جو وہاں کی فضائی گھٹن کو اور بڑھا رہے تھے۔ حیا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر پھیلے درختوں کو دیکھ رہی تھی جہاں ہوا کی سرسراہٹ عجیب سا خوف پیدا کر رہی تھی۔ اسے خبر نہیں تھی کہ شہر کے سب سے طاقتور اور ظالم مزاج شخص ظاہر شاہ کی نظریں اب صرف اور صرف اسی کے اوپر جمنے والی تھیں۔ وہ حویلی جس میں وہ پلی بڑی تھی اب اس کے لیے ایک ایسی قید بننے جا رہی تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ظاہر شاہ کا نام ہی اس حویلی میں خوف اور احترام کی علامت تھا۔ جب بھی وہ بیرون ملک سے لوٹتا تھا تو حویلی کا ہر شخص اپنے قدم سنبھال کر اٹھاتا تھا، لیکن اس بار معاملہ مختلف تھا۔ اس بار وہ کسی کاروباری معاہدے کے لیے نہیں بلکہ اپنے ہی گھر میں قائم ایک خاموش بغاوت کو کلچنے والے کے لیے واپس آ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ جس لڑکی کو اس نے کبھی توجہ کے قابل نہیں سمجھا، اس نے اتنی ہمت کیسے کی کہ اس کے غرور پر چوٹ پہنچائے۔ حیا کی زندگی ہمیشہ کے لیے ایک بند کتاب کی طرح رہی تھی۔ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد اس حویلی میں اس کی حیثیت محض ایک خاموش سائے جیسی تھی۔ اپنے طے شدہ رشتے کو اس نے خاموشی سے قبول تو کر لیا تھا، لیکن اس رشتے میں پھیلی ناہمواری اور ظاہر کے بے حس رویے نے اسے اندر سے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ اس کے باوجود اس نے کبھی کسی حد کو پار کرنے کا بھی نہیں سوچا تھا، مگر حویلی کی سیاسی چالوں اور قریبی رشتوں کی سازشوں نے اس کے خلاف ایسا تانا بانا بنا دیا تھا جس سے نکلنا اس کے لیے ناگزیر ہو چکا تھا۔ ظاہر جب واپس لوٹا تو ہوا میں ایک عجیب سی چبھن اور سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ رات کی 14ویں کا چاند حویلی پر اپنی ٹھنڈی روشنی ڈال رہا تھا، لیکن اندر کے ماحول کا بوجھل اور گرم تھا۔ ظاہر بھاری قدموں کی چاپ جیسے جیسے حویلی کے سنگ مرمر کے فرش پر گونج رہی تھی، حیا کے دل کی دھڑکنیں اتنی ہی تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ اس نے کبھی ظاہر کی آنکھوں میں اپنے لیے ہمدردی نہیں دیکھی تھی، لیکن آج جو چیز اس کی نظروں میں تھی وہ خالص غصہ اور بے انتہا درجے کا غرور تھا۔ تم نے سوچا کیسے حیا؟ ظاہر کے لفظ بالکل سانپ کی طرح زہر میں بجھے ہوئے تھے۔ اس کا سایہ حیا کے وجود کو ڈھانپ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگا کہ ظاہر شاہ کے نام کو تم اس طرح اپنی نادانیوں کی بھینٹ چڑھا دو گی اور میں خاموش رہوں گا؟ تم میری پسند ہو یا نہ ہو، لیکن میرا نام تمہارے ساتھ جڑا ہے اور اس نام کی توہین میں برداشت نہیں کرتا۔ حیا نے اپنی کانپتی ہوئی پتلیاں اٹھا کر ظاہر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تو تھے مگر التجا کا کوئی نشان نہیں تھا۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ رشتہ آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، پھر آج یہ سب کیوں؟ میں نے تو کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا۔ یہ غلط فہمی دل سے نکال دو کہ
میں یہاں تم سے صفائیاں لینے آیا ہوں، زاویر نے انتہائی سادگی اور صفاقی سے کہا۔ میں یہاں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ اس حویلی سے باہر تمہاری کوئی دنیا نہیں ہے۔ تم نے جس چیز کو زبردستی کا رشتہ سمجھا ہے وہ اب تمہاری حقیقت ہے، اور اس حقیقت سے بھاگنے کی قیمت تم ادا نہیں کر سکو گی۔ حویلی کی پرانی دیواروں نے ایسی کئی داستانیں دیکھی تھی، لیکن یہ داستان مختلف تھی۔ یہ کہانی دو ایسے انسانوں کی تھی جو ایک دوسرے سے بے انتہا نفرت کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن قسمت نے انہیں ایک ایسی زنجیر میں باندھ دیا تھا جسے توڑنا دونوں کے بس میں نہیں تھا۔ زاویر کے پاس طاقت تھی، اختیار تھا اور اپنے فیصلے دوسروں پر تھوپنے کی صلاحیت تھی، لیکن جبکہ حیا کے پاس صرف اس کی خاموش خودداری تھی جو اس کے سامنے جھکنے سے صاف انکار کر رہی تھی۔ رات کا سناٹا اب اور گہرا ہو چکا تھا۔ زاویر اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھا کچھ کاغذات دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی سوچیں بار بار اسی کمرے کی طرف جا رہی تھیں جہاں حیا موجود تھی۔ اس نے اپنے دل میں یہ ٹھان لی تھی کہ وہ حیا کو اس کے ہر فیصلے کا جواب دہ بنائے گا، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ نفرت اور ضبط کے اس کھیل میں سرحدیں بہت جلدی دھندلا جاتی ہیں، اور جن جذبوں کو وہ زبردستی دبا رہا تھا وہ آگے چل کر ایک بڑے طوفان کا روپ دھارنے والے تھے۔ وہ زاویر شاہ کی حویلی کا سب سے اندھیرا گوشہ تھا، جہاں پرانی کھڑکیوں کے شیشوں پر جمنے والی گرد سالوں کی کہانی سناتی تھی۔ حیا نے اپنے کپ کپاتے ہاتھوں کو اپنی گود میں سمیٹ لیا۔ زاویر کی باتیں کسی تیز دھار خنجر کی طرح اس کے دل میں اتر چکی تھی۔ وہ شخص جو برسوں پہلے اسے اپنی زندگی سے بے دخل کر چکا تھا، آج اچانک واپس آ کر اس کی بقیہ سانسوں پر بھی اپنا حق جتانے لگا تھا۔ حویلی کے دالان میں چلتی تیز ہواؤں نے بوجھل فضا کو اور بھی پراسرار بنا دیا تھا۔ زاویر نے اپنی بھاری اور سخت چمڑے کی جوتوں کی چاپ کے ساتھ کمرے کا چکر کاٹا۔ اس کا سایہ حیا کے معصوم وجود کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو گھیر کر کھڑا ہو۔ اس کی آنکھوں میں نفرت، غصہ اور انتہا درجے کی انا کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ تم نے کیا سوچا تھا حیا؟ زاویر کی آواز اتنی مدھم اور زہریلی تھی کہ حیا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ کیا تم نے یہ فرض کر لیا تھا کہ زاویر شاہ کا نام محض ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جسے تم جب چاہو پھاڑ کر پھینک دو گی؟ جس نام کی بدولت لوگ تم سے بات کرتے ہوئے جھجکتے ہیں، تم نے اسی نام کی توہین کرنے کی کوشش کی۔ حیا نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ رونا چاہتی تھی، اپنے رخساروں پر بہتے گرم آنسوؤں کو اس سخت دل شخص کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، لیکن درد کا برتن اب چھلک رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنی لرزتی ہوئی پلکوں کو اوپر اٹھایا۔ آپ نے ہی تو مجھ سے کہا تھا۔ حیا کی آواز میں لرزش تھی، مگر الفاظ میں ایک چبھتی ہوئی سچائی تھی۔ نکاح کی پہلی رات ہی آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ رشتہ صرف خاندان کے بڑوں کی ضد کا نتیجہ ہے، اور میرے لیے اس دل یا اس حویلی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر آج جب میں نے اپنی زندگی کو ایک الگ راستے پر ڈالنے کی کوشش کی تو آپ کو میری آزادی سے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ زاویر کے چہرے پر ایک جابرانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے آگے بڑھ کر حیا کا ٹھوڑی سے زبردستی اوپر اٹھایا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ حیا کے چہرے پر سرخ نشان پڑ گئے۔ تکلیف تم سے یا تمہاری زندگی سے نہیں ہے حیا بی بی، زاویر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ تکلیف تمہاری اس جرات سے ہے کہ تم نے زاویر شاہ کی غیرت پر سوال اٹھایا۔ میں تمہیں چاہوں یا نہ چاہوں یہ میرا مسئلہ ہے، لیکن جب تک اس حویلی کی چھت تمہارے سر پر ہے اور جب تک تمہاری گردن میں میرے نام کا طوق ہے، تم کسی دوسرے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی ہو، اور یہی تمہاری سزا ہے۔ اس نے حیا کو جھٹکے سے چھوڑا جس سے وہ بستر کے کنارے پر جا گری۔ حیا نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور بلک بلک کر رو پڑی۔
اسی رات حویلی کے دوسرے حصے میں عمیر خاموشی سے اپنے کمرے میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی نیند غائب ہو چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ زاویر کے ساتھ حیا کی زندگی جہنم بن چکی ہے، اور سب اس کے پیچھے جو غلط فہمیاں پیدا کی گئی تھیں اس کے تانے بانے حویلی کے اندر ہی بنے گئے تھے۔ عمیر نے اپنے فون کی اسکرین کو دیکھا، جہاں زاویر کا آخری پیغام ابھی بھی چمک رہا تھا۔ حویلی کی سازشوں نے ایک عام سے رشتے کو نفرت کا بڑا طوفان بنا دیا تھا۔ زاویر شاہ رات کے آخری پہر تک اپنے اسٹڈی روم میں موجود رہا۔ اس کے سامنے کچھ پرانی تصاویر اور دستاویز بکھری پڑی تھیں۔ اس کے دل ایک عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ باہر سے وہ جتنا سخت، بے رحم اور شفاف نظر آتا تھا، اندر سے اتنی ہی عجیب نوعیت کی جلن اسے کھائی جا رہی تھی۔ وہ حیا کو اپنی بیوی ماننے سے انکاری ضرور تھا، لیکن اس فکر کہ حیا اب اس کے شہر سے باہر نکل کر کسی اور کی طرف مائل ہو رہی تھی، اس کے غرور کو پارا پارا کر رہی تھی۔ صبح کا سورج جب حویلی کے بلند و بالا گنبدوں پر چمکا تو فضا میں معمول کی چہل پہل کی بجائے ایک خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نوکرانی سائرہ چائے کی ٹرے لیے حیا کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن اس کے قدم بار بار جھسک رہے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ زاویر شاہ کی حویلی میں موجودگی کا مطلب صرف اور صرف آفت ہے۔ حیا رات بھر جاگتی رہی تھی۔ اس کے گرد چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ جب زاویر بغیر دستک دیے کمرے میں داخل ہوا تو حیا چونک کر کھڑی ہو گئی۔ تیار ہو جاؤ، زاویر نے بغیر کسی تہمید کے کہا۔ تو اس کی آواز میں وہی بے رحمی تھی جس سے حیا اب اچھی طرح واقف ہو چکی تھی۔ کہاں جانے کے لیے؟ حیا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اس حویلی میں بیٹھ کر آزادانہ اپنے منصوبے بنانے دوں گا؟ زاویر نے طنز کیا۔ آج سے تم میرے ساتھ شہر والے بنگلے میں رہو گی، جہاں نہ تو عمیر کا سایہ ہوگا اور نہ ہی تمہیں کسی دوسرے شخص کا خیال لانے کی اجازت ہوگی۔ حیا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ شہر کا وہ ویران بنگلہ جہاں زاویر اکیلا رہتا تھا، اس قید خانے سے کم نہیں تھا۔ اس نے زاویر کے آگے ہاتھ جوڑے۔ خدا کے لیے زاویر، مجھ پر یہ ظلم مت کریں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ عمیر بھائی اور میرے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ ایک سازش ہے۔ خاموش۔ زاویر کے غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے حیا کے بازو سے پکڑ کر اسے کھینچا۔ اپنی صفائیاں اپنے پاس رکھو۔ اگر تم سچی بھی ہو تب بھی تم نے زاویر شاہ کے نام پر جو داغ لگایا ہے اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ اب اس حویلی کی دیواریں بھی تمہیں میری اجازت کے بغیر نہیں دیکھ سکیں گی۔ حیا نے اپنی وجود کی تمام تر طاقت اکٹھی کر کے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن زاویر کی مضبوط گرفت کے سامنے اس کی کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ اس کی خودداری، اس کی التجا، اس کے آنسو سب زاویر کے غرور کی بھینٹ چڑھ گئے تھے۔ زاویر اسے زبردستی نیچے گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ دلان میں کھڑے باقی افراد خاموش تماشائی بنے دیکھ رہے تھے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ زاویر شاہ کے راستے میں آئے یا اس کے فیصلے کو چیلنج کر سکے۔ صرف عمیر دور کھڑا اپنی مٹھیاں بیچ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شدید آگ سلگ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حیا بالکل بے گناہ ہے اور وہ اسے کسی گناہ کی سزا مل رہی ہے جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ گاڑی کے سیاہ شیشوں کے پیچھے حیا اپنے آنسو بہاتی رہی، جبکہ زاویر اسٹیئرنگ وہیل پر اپنی گرفت مضبوط کیے گاڑی کو نامعلوم سمت اور ایک انتہائی خوفناک سفر کی طرف دوڑا رہا تھا۔ گاڑی کی رفتار جتنی تیز تھی، حیا کا دل اتنی ہی تیزی سے ڈوب رہا تھا۔ شہر کے باہر قائم وہ وسیع و عریض فارم ہاؤس جتنا خوبصورت باہر سے لگتا تھا، اندر سے اتنا ہی ویران اور پراسرار تھا۔
جاوید نے گاڑی کا دروازہ کھول کر حیا کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ حیا نے اپنے سامنے کھڑی اس بڑی عمارت کو دیکھا جس کے چاروں طرف اونچی دیواریں اور خاکدار تاریں لگی ہوئی تھیں۔ یہ واقعی ایک ایسا قید خانہ تھا جہاں سے کسی کو بچ نکلنا ممکن نہیں تھا۔ یہ تمہاری نئی دنیا ہے، جاوید نے حیا کو اندر دھکیلتے ہوئے کہا۔ یہاں تمہاری ہر سانس پر میری نظر ہوگی۔ تم نے مجھے جس قدر ذلیل کرنے کے لیے کوشش کی تھی، میں تمہیں اس کی ہر لمحات میں یاد دلاؤں گا۔ حیا نے اپنے آنسو پونچھے اور اس کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی۔ آپ مجھے جسمانی طور پر یہاں قید کر سکتے ہیں جاوید شاہ، لیکن آپ کبھی میرے دل اور میرے ذہن پر حکومت نہیں کر سکتے۔ میں آپ کی نفرت سے نہیں ڈرتی کیونکہ میں بے گناہ ہوں اور میرا خدا جانتا ہے کہ سچائی کیا ہے۔ جاوید کے چہرے کا رنگ حیا کا یہ نڈر روپ دیکھ کر بدل گیا۔ اس نے پہلے کبھی حیا کو اس طرح اپنے سامنے ڈرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا کی بجائے ایک عجیب سی نفرت اور خودداری چمک رہی تھی جو جاوید کے لیے ایک نیا چیلنج بن چکی تھی۔ ہم دیکھیں گے کہ تم اس خودداری کو کب تک قائم رکھ سکتی ہو، جاوید نے انتہائی سادگی سے مسکرا کر کہا اور کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر کے چابی اپنے پاس رکھ لی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا اور صرف کھڑکی سے چاند کی مدھم روشنی اندر آ رہی تھی۔ حیا زمین پر بیٹھ گئی اور اس نے اپنے گھٹنوں میں سر دے دیا۔ کہانی کے اس موڑ پر اسے معلوم تھا کہ اس کی جنگ اب صرف اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی نہیں تھی بلکہ اپنے وجود کو جاوید شاہ کے غرور سے بچانے کی تھی۔ اندھیرے کمرے کے اندر سناٹا اس قدر گہرا تھا کہ حیا کو اپنے دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ فارم ہاؤس کی اونچی چھت اور بھاری پردے باہر کی ہر روشنی کو روک رہے تھے۔ وہ زمین پر بیٹھی جاوید کے ان الفاظ کو بار بار اپنے ذہن میں دہرا رہی تھی جو اس کے غرور کو عکاسی کرتے تھے۔ جاوید شاہ نے اسے قید تو کر لیا تھا لیکن حیا نے اپنے اندر کا خوف ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کمرے کے باہر جاوید شاہ کا دبدبا اور اس کا غصہ پورے فارم ہاؤس پر چھایا ہوا تھا۔ اس نے برآمدے میں کھڑے ہو کر اپنے خاص گارڈز کو ہدایت دی کہ کسی کو بھی حیا کے پاس جانے کی اجازت نہ ہو۔ اس کے چہرے پر ایک جابرانہ سنجیدگی تھی مگر اندر ہی اندر ایک بے نام سی بے چینی اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ حیا کے ان آخری الفاظ کو بھول نہیں پا رہا تھا کہ آپ میرے جسم کو قید کر سکتے ہیں، میرے دل کو نہیں۔ سائرہ، جاوید کے گرجدار آواز میں آواز دی۔ نوکرانی ڈرتے ہوئے آگے بڑھی۔ جی شاہ صاحب، اس کمرے میں کھانا پہنچا دو اور یاد رہے کسی قسم کی فضول بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مجھے پتہ چلا کہ تم نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی تو نتیجہ تم جانتی ہو۔ جاوید کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ سائرہ نے خاموشی سے سر جھکایا اور کھانے کی ٹرے لے کر کمرے کی طرف بڑھی۔ جب اس نے چابی سے دروازہ کھولا تو حیا ویسے ہی زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا سارا وجود ٹوٹ چکا تھا لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایک ایسی چمک جو نا امیدی کی نہیں بلکہ مقابلے کی تھی۔ سائرہ نے آہستہ سے ٹرے میز پر رکھی اور حیا کے پاس جھک کر دھیمی آواز میں بولی، بی بی جی، کھانا کھا لیں۔ شاہ صاحب کا غصہ بہت تیز ہے، اگر آپ نے خود کو نقصان پہنچایا تو وہ اور سخت ہو جائیں گے۔ حیا نے سائرہ کو دیکھا اور ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، وہ اس سے زیادہ سخت اور کیا ہوں گے سائرہ؟ انہوں نے میری عزت، میری آزادی اور میری بے گناہی سب پر سوال اٹھا دیا ہے۔ کھانا کھانے سے اگر میری روح کو طاقت ملتی ہے تو میں ضرور کھاؤں گی کیونکہ مجھے اس قید سے نکلنا ہے، ہارنا نہیں ہے۔ سائرہ حیا کی اس حوصلے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گئی اور دروازہ دوبارہ بند کر دیا گیا۔ ادھر حویلی میں عمیر شدید تشویش میں مبتلا تھا۔ وہ جاوید کے اس قدم سے اچھی طرح واقف تھا کہ وہ حیا کو شہر کے فارم ہاؤس میں لے گیا ہے۔ عمیر نے کئی بار جاوید کا نمبر ملانے کی کوشش کی لیکن فون مسلسل بلاک یا بند جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گھوم رہی تھی،
کہ زاویر کی نفرت اور غلط فہمی حیا کی زندگی تباہ کر دے گی۔ عمیر نے فارم ہاؤس جانے کی تیاری کی، مگر حویلی کے پرانے اور پاسدار گارڈز نے اسے روک دیا۔ عمیر بھائی، شاہ صاحب کا حکم ہے کہ کوئی بھی فارم ہاؤس کا رخ نہیں کرے گا، بالخصوص آپ۔ عمیر نے غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنائی اور دیوار پر مارا۔ تم لوگ نہیں جانتے کہ زاویر کیا کر رہا ہے۔ وہ ایک بے گناہ پر ظلم کر رہا ہے۔ یہ سب اس سازش کا نتیجہ ہے جو ہمارے دشمنوں نے حویلی میں ہوئی تھی، لیکن حکم شاہ صاحب کا تھا اور شاہ صاحب کے حکم کے آگے کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ رات کا درمیانی پہر تھا جب زاویر فارم ہاؤس کے مطالعے کے کمرے میں بیٹھا شراب کے جام کے ساتھ پرانے کاغذات اور موبائل کے ریکارڈز چھان رہا تھا۔ وہ ان پیغامات کو بار بار دیکھ رہا تھا جو حیا کے نام سے بھیجے گئے تھے اور جن کی بنیاد پر اس نے حیا پر شک کیا تھا۔ ان پیغامات میں کچھ باتیں ایسی تھیں جو حیا کی شخصیت سے میل نہیں کھاتی تھیں، لیکن زاویر کا غصہ اسے سچائی تسلیم کرنے سے روک رہا تھا۔ اس نے گلاس میز پر رکھا اور اٹھ کر حیا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازے کا تالا کھول کر جب وہ اندر داخل ہوا تو حیا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر پھیلے اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ تم ابھی تک سوئی نہیں؟ زاویر کی آواز اندھیرے کو چیرتی ہوئی آئی۔ حیا نے بغیر مڑے جواب دیا، قید خانے میں نیند نہیں آتی زاویر شاہ۔ نیند ان لوگوں کو آتی ہے جن کا ضمیر مطمئن ہو۔ آپ بتائیں، کیا آپ کو سکون کی نیند آتی ہے؟ زاویر نے حیا کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف موڑا۔ اس کی گرفت میں غصہ تھا، لیکن اس کے چہرے پر کشمکش کے آثار واضح تھے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے اپنے ان فلسفوں سے متاثر کر لو گی؟ تم نے عمیر کے ساتھ مل کر جو ڈرامہ رچایا، کیا تم نے بھول جانے کا سوچا ہے؟ حیا نے اپنی نظریں زاویر کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ میں نے کوئی ڈرامہ نہیں رچایا۔ اگر آپ میں اتنی ہی مردانگی اور سچائی ہے تو ان ثبوتوں کی تحقیق کریں جن پر آپ اتنا اتراتے ہیں۔ کسی پر محض جھوٹے الزامات لگا کر اسے قید کر دینا طاقت نہیں، بزدلی ہے۔ بزدلی؟ زاویر کا لہجہ خطرناک حد تک پست ہو گیا۔ تم مجھے بزدل کہہ رہی ہو؟ میں نے تمہیں اپنے نام کی پناہ دی، تمہیں حویلی کا وقار دیا اور تم نے؟ آپ نے مجھے صرف ایک قید دی، حیا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ آپ نے نکاح کی رات ہی مجھے مسترد کر دیا تھا۔ جب آپ نے مجھے کبھی بیوی نہیں مانا تو آج آپ کو میری کسی بھی بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ صرف اپنے غرور کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں غرور ہمیشہ ٹوٹتا ہے۔ زاویر نے کچھ پل حیا کو دیکھا۔ اس کے پاس حیا کی ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا جو اتنی صفائی اور سچائی سے کہہ گئی تھی۔ اس کا ہاتھ حیا کے بازو سے ڈھیلا پڑ گیا۔ اس نے حیا کو جھٹکا دیا اور بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن اس بار اس کی چال میں پہلے جیسا غرور نہیں تھا، بلکہ ایک گہری الجھن تھی۔ باہر نکل کر زاویر نے اپنے خاص سیکیورٹی آفیسر رمریز کو کال ملائی۔ رمریز؟ زاویر کی آواز میں سختی تھی۔ جی شاہ صاحب، ان تمام فون نمبرز، پیغامات اور کال ریکارڈز کی دوبارہ باریک بینی سے جانچ کرو۔ مجھے ہر اس شخص کی تفصیل چاہیے جس نے پچھلے 3 مہینوں میں حویلی کے نمبرز پر رابطہ کیا۔ ایک ایک تفصیل میرے سامنے ہونی چاہیے۔ رمریز حیران ہوا، لیکن اس نے فوراً تعمیل کی۔ جی شاہ صاحب، 2 دن میں تمام ڈیٹا آپ کے پاس ہوگا۔ زاویر فارم ہاؤس کے کھلے صحن میں جا کھڑا ہوا۔ رات کی ہوا ٹھنڈی تھی، لیکن اس کے اندر کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسے پہلی بار ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید وہ جس راستے پر چل رہا ہے وہ راستے کی منزل اسے تباہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ اگر حیا واقعی بے گناہ تھی تو اس کا مطلب تھا کہ زاویر شاہ کو اپنے ہی گھر کے لوگوں نے بے وقوف بنایا تھا، اور یہ بات زاویر کے غرور کے لیے حیا کے انکار سے بھی زیادہ دردناک تھی۔ دوسری طرف فارم ہاؤس کے کمرے میں حیا نے اپنے ہاتھ جوڑ کر خدا کے سامنے سر جھکا دیا۔ اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے، لیکن دل میں ایک عجیب سا یقین پیدا ہو چکا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ زاویر شاہ کے جابرانہ رویے کے پیچھے کی دیوار ہلنے لگی ہے۔
صبح کی سورج کی پہلی کرن فارم ہاؤس پر پڑی تو زاویر کے سامنے رمریز کی بھیجی گئی ابتدائی رپورٹ پڑی تھی۔ ان کاغذات میں کچھ ایسے حقائق درج تھے جنہوں نے زاویر کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ پیغامات کا سورس حیا کا فون نہیں تھا، بلکہ حویلی کے اندر موجود کسی تیسرے شخص کا لیپ ٹاپ تھا۔ زاویر شاہ کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے حیا کا وہ روپ گھوم گیا جس میں اس نے کہا تھا، کسی پر محض جھوٹے الزامات لگا کر اسے قید کر دینا طاقت نہیں، بزدلی ہے۔ زاویر نے کاغذی کارروائی کو میز پر پٹکا اور حیا کے کمرے کی طرف تیزی سے بڑھا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو حیا کھڑکی کے پاس جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ زاویر وہیں دروازے پر رک گیا۔ اس کے پاس اب تو نہ غصہ تھا اور نہ ہی وہ غرور جو کل رات تک اس کے سر پر سوار تھا۔ حیا نے دعا ختم کی اور مڑ کر زاویر کو دیکھا۔ زاویر کی خاموشی اور اس کے چہرے کی تبدیلی حیا کے لیے غیر معمولی تھی۔ کیا اب آپ کے پاس کوئی نیا ظلم کرنے کا نیا منصوبہ ہے؟ حیا نے سکون سے پوچھا۔ زاویر نے ایک گہری سانس لی اور اپنے الفاظ کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ حیا، ہم حویلی واپس جا رہے ہیں۔ حیا نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ حویلی؟ کیوں؟ کیا آپ کا کھیل یہاں ختم ہو گیا؟ کھیل اب شروع ہوا ہے۔ زاویر کی آواز میں ایک ایسا خوفناک غم غصہ تھا جو اس بار حیا کے خلاف نہیں بلکہ ان لوگوں کے خلاف تھا جنہوں نے اسے دھوکہ دیا تھا، اور اس بار سزا انہیں ملے گی جو واقعی اس کے حقدار ہیں۔ زاویر شاہ کا رویہ اب پوری طرح بدل چکا تھا۔ حویلی کی گاڑی جب واپس بڑے گیٹ سے داخل ہوئی تو وہاں کا ماحول پہلے سے کئی زیادہ سنگین تھا۔ حویلی کے لوگ سمجھے تھے کہ زاویر حیا کو سزا دے کر لایا، لیکن جب زاویر نے گاڑی کا دروازہ خود کھول کر حیا کو باہر نکلنے کا راستہ دیا تو وہاں موجود تمام نوکر حویلی کے افراد ششدر رہ گئے۔ زاویر کی آنکھوں میں جو آگ تھی وہ اب حیا کے لیے نہیں بلکہ اس آستین کے سانپ کے لیے تھی جس نے شاہ خاندان کی عزت کو داؤ پر لگایا تھا۔ اس نے حیا کو عزت کے ساتھ حویلی کے مرکزی ہال میں داخل ہونے کا اشارہ کیا اور خود بھاری قدم اٹھاتا ہوا دادا جان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حویلی کا بڑا دالان اب ایک عدالت کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ دادا جان، عمیر اور خاندان کے دیگر تمام افراد ہال میں جمع تھے۔ زاویر شاہ نے رمریز کی بھیجی گئی جانچ پڑتال کی تمام رپورٹس اور لیپ ٹاپس کے ڈیٹا فائلز کو ہال کی بڑی شیشے کی میز پر پھینک دیا۔ یہ ہے وہ سچ جس کی وجہ سے اس حویلی میں نفرت کا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ زاویر کی آواز ہال کے ایک ایک کونے میں گونج اٹھی۔ عمیر نے حیرت سے آگے بڑھ کر وہ رپورٹس اٹھائیں۔ جسے وہ کاغذات پڑھتا گیا اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ یہ سب شاہ نواز کا کیا دھرا ہے۔ شاہ نواز جو زاویر کے چچا زاد بھائی تھا اور اس حویلی کی جائیداد پہ نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر صفائی دینے کی کوشش کی۔ زاویر، یہ جھوٹ ہے، یہ رپورٹس فرضی ہیں۔ میں ایسا کیوں کروں گا؟ تم ایسا اس لیے کرو گے تاکہ زاویر شاہ اور عمیر کے درمیان دشمنی پیدا ہو جائے۔ زاویر اس کی طرف بڑھا اور اس کا گریبان پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا ہال کے درمیان لے آیا۔ تم چاہتے تھے کہ میں غصے میں آ کر حیا کو طلاق دے دوں اور عمیر پر حملہ کروں تاکہ شاہ خاندان کا شیرازہ بکھر جائے اور تم اس حویلی کے مالک بن بیٹھو۔ شاہ نواز کی زبان کنگ ہو گئی، لیکن اس کے پاس زاویر کی تکنیکی ثبوتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ زاویر کی رمریز کے بھیجے گئے اسکرین شاٹس اور آئی پی ایڈریس دکھائے جن سے صاف واضح تھا کہ حیا کے نام سے بھیجے گئے تمام پیغامات شاہ نواز کی ہی خفیہ فون اور لیپ ٹاپ سے جنریٹ کیے گئے تھے۔ حیا دالان کے ایک کونے میں خاموش کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے خوشی اور درد کے ملے جلے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے اپنی بے گناہی ثابت ہونے پر خدا کا شکر ادا کرنا تھا، لیکن اس بات کا رنج بھی تھا کہ اس حویلی کے اپنوں نے ہی اس کے کردار کو داغدار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔
زاویر نے شاہ نواز کو جھٹکے سے زمین پر گرایا اور اپنے سیکیورٹی گارڈ کو اشارہ کیا، اسے پولیس کے حوالے کر دو اور اس کے ساتھ وہ تمام مصاصب اور بے حق سرکار ضبط کروائے جائیں گے جو اس نے حویلی کے فنڈز سے چوری کیے ہیں۔ شاہ نواز کو التجا کرتے ہوئے گارڈز باہر لے گئے۔ حال میں ایک گہری اور شرمندہ سی خاموشی چھا گئی۔ دادا جان نے افسوس سے اپنا سر جھکا لیا اور زاویر کے پاس آ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ زاویر، ہم نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کی، لیکن تم نے حیا کے ساتھ جو رویہ رکھا۔ دادا جان کا لہجہ دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ زاویر نے دادا جان کی بات سن کر حیا کی طرف دیکھا۔ اس کا دل شدید پشیمانی اور شرمندگی کی لپیٹ میں تھا۔ المعافی، وہ شخص جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج ایک معصوم لڑکی کی نظروں کے سامنے خود کو بے حد چھوٹا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے وہ تمام ظلم اور سخت الفاظ یاد کیے جو اس نے فارم ہاؤس میں حیا کو کہے تھے۔ زاویر حیا کے پیچھے کے قریب آیا۔ اس کا غرور، اس کا تکبر اور اس کی جابرانہ انا اب بالکل ختم ہو چکی تھی۔ حیا، زاویر کی آواز میں پہلی بار ایک نرمی اور لرزش تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی۔ میں نے بغیر سچ جانے تمہارے کردار پر شک کیا اور تمہیں قید کیا۔ میں تمہاری بے گناہی کا اعتراف کرتا ہوں اور میں اس غلطی کی معافی کا بھی حقدار نہیں ہوں۔ حیا نے اپنی نچلی سمیٹی ہوئی پلکوں کو اٹھایا اور زاویر کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب صرف شرمندگی کا سمندر تھا۔ معافی مانگنا آسان ہوتا ہے زاویر شاہ، حیا نے بہت آہستہ لیکن مضبوط لہجے میں کہا، لیکن جو زخم دل پر لگتے ہیں وہ اتنی جلدی نہیں بھرتے۔ آپ نے مجھے جسمانی طور پر تو آزاد کر دیا، لیکن میرے اعتماد کو جو توڑا ہے اس کا حساب کون دے گا؟ یہ کہہ کر حیا وہاں سے مڑی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زاویر وہیں ساکت کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کے لیے شروعات تھی ایک ایسی سچی جنگ کی جہاں اسے نہ صرف اپنے گناہوں کا مداوع کرنا تھا، بلکہ حیا کے دل میں اپنے لیے کھوئی ہوئی عزت اور محبت کو دوبارہ زندہ کرنا تھا۔ حویلی میں رات کی خاموشی اب پہلے سے مختلف تھی۔ پہلے خوف کا سایہ تھا اور اب پشیمانی کا بوجھ۔ زاویر اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا رات کی ہوا کو محسوس کر رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اب حیا کو جیتنا دنیا کی کسی بھی بڑی جنگ کو جیتنے سے زیادہ مشکل کام تھا، لیکن زاویر شاہ نے دل ہی دل میں عہد کر لیا تھا کہ وہ حیا کو اس کا ہر وہ حق اور عزت واپس لوٹائے گا جس کی وہ حقدار تھی۔ صبح کا آفتاب حویلی کے بلند گنبدوں پر اپنی نئی سنہری کرنیں بکھیر رہا تھا، لیکن زاویر شاہ کا دل ابھی بھی پشیمانی اور ندامت کے سیاہ بادلوں میں گھرا ہوا تھا۔ وہ پوری رات اپنی بالکنی میں کھڑا تھا، جہاں ہوا نے بھی اس کے اندر جلتی شرمندگی کی آگ کو کم نہیں کیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار زاویر شاہ اپنے ہی فیصلوں کے سامنے ہار گیا تھا، اور یہ شکست کسی اور نے نہیں بلکہ اس کی اپنی بے بنیاد انا نے اسے دی تھی۔ کمرے کے باہر ہلکی سی دستک ہوئی، جس نے زاویر کے خیالات کا تسلسل توڑا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو نوکرانی سائرہ ناشتے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ شاہ صاحب، حیا بی بی نے ناشتہ کرنے سے انکار کر دیا ہے، سائرہ نے نظریں جھکا کر ڈرتے ڈرتے کہا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ زاویر نے گہری سانس لی اور سائرہ کے ہاتھ سے ٹرے خود تھام لی۔ تم جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ زاویر سنگ مرمر کی راہداری سے گزرتا ہوا حیا کے کمرے کے سامنے جا رکا۔ اس نے چند لمحے ہچکچاہٹ میں گزارے، پھر آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ حیا کھڑکی کے پاس جائے نماز پر بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور اور اطمینان تھا، جو اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ سچائی کی طاقت انسان کو اندر سے کتنا مضبوط بنا دیتی ہے۔ تلاوت مکمل کرنے کے بعد حیا نے قرآن پاک کو احترام سے بند کیا اور اسے اپنی جگہ پر رکھ کر مڑی۔ زاویر کو ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لیے دیکھ کر اس کے چہرے پر کسی قسم کا تاثر نہیں ابھرا، نہ غصہ، نہ ڈر اور نہ ہی کوئی خوشی۔ آپ کو خود یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حیا کی آواز میں اتنی
ہی سرد اور سپاٹ تھی جیسے فارم ہاؤس میں زاویر کی ہوا کرتی تھی۔ مجھے ناشتہ نہیں کرنا۔ زاویر نے ٹرے کو پاس رکھی چھوٹی میز پر رکھا جو چند قدم حیا کے قریب آیا لیکن ایک احترام کے فاصلے پر رک گیا۔ حیا، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے شدید نفرت کرتی ہو اور تم بالکل حق بجانب ہو۔ میں نے تمہاری زندگی کو جہنم بنایا، تمہاری عزت نفس کو مجروح کیا، لیکن اب میں تمہیں مزید کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ حیا نے تلخی سے مسکرا کر زاویر کی آنکھوں میں دیکھا۔ تکلیف؟ زاویر شاہ، آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ نے مجھے جو زخم دیے ہیں وہ ایک معذرت اور اس ناشتے کی ٹرے سے بھر جائیں گے؟ آپ نے مجھ پر وہ الزام لگایا جو ایک عورت کے لیے موت سے زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ آپ نے بغیر ثبوت کے مجھے قیدی بنایا اور آج جب سچ سامنے آ گیا تو آپ اپنا گناہ ہلکا کرنے یہاں آ گئے۔ زاویر نے اپنی پلکیں جھکا لیں۔ وہ شخص جو پورے شہر کو اپنے اشاروں پر نچاتا تھا آج اس معصوم لڑکی کے لفظوں کے سامنے بے بس تھا۔ میں اپنا گناہ ہلکا نہیں کر رہا حیا، زاویر کی آواز میں ایک گہرا درد تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم پر جو گزری اس کی تلافی ممکن نہیں، لیکن اب اس حویلی میں تم پر کوئی قید نہیں ہے۔ تم اپنی مرضی کے مطابق جینے کے لیے آزاد ہو۔ اگر تم مجھ سے الگ ہونا چاہتی ہو، اگر تم مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں راستے میں نہیں آؤں گا۔ یہ الفاظ بولتی زاویر کا دل عجیب سی جلن سے بھر گیا۔ اسے پہلی بار اندازہ ہوا کہ حیا کا اس کی زندگی سے چلے جانا اور اس کے لیے کس قدر دردناک ہو سکتا تھا، لیکن اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ حیا پر اب کوئی زبردستی نہیں کرے گا۔ حیا چند ثانیے زاویر کے چہرے کو دیکھتی رہی جہاں اب صرف سچائی اور اپنے کیے کا پچھتاوا تھا۔ آزادی؟ حیا نے آہ بھری۔ آزادی تو مجھے اسی دن مل گئی تھی جب میرا خدا جان گیا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، لیکن میں اس حویلی سے اس طرح بھاگ کر نہیں جاؤں گی جیسے میں واقعی مجرم تھی۔ میں اپنے وقار اور اپنی مرضی سے فیصلہ کروں گی، زاویر شاہ، آپ کے رحم و کرم پر نہیں۔ یہ کہہ کر حیا نے میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک گھونٹ پی کر کھڑکی کی طرف رخ کر لیا۔ اس کے اس رویے نے زاویر کو یہ باورہ کر دیا تھا کہ حیا کو دوبارہ حاصل کرنا کسی عام جنگ سے کئی زیادہ مشکل ہوگا۔ اسی دوپہر حویلی کا ماحول اور بھی بوجھل ہو گیا جب عمیر زاویر کے پاس آیا۔ زاویر شاہ نواز کے خلاف تمام ثبوت پولیس کو منتقل کر دیے گئے ہیں، عمیر نے سنجیدگی سے کہا، لیکن حیا کے ساتھ جو ہوا اس کا نقصان ہم کبھی پورا نہیں کر سکتے۔ تم نے اسے زبردستی اس حویلی میں باندھ کر رکھا اور اب وہ ہم سے کسی پر بھروسہ نہیں کرے گی۔ زاویر نے میز پر رکھی پینسل کو دو ٹکڑے میں توڑ دیا۔ میں جانتا ہوں عمیر، میں نے غلطی کی ہے، لیکن میں اسے اب یوں ہی اپنی زندگی سے جانے نہیں دے سکتا۔ میں نے اسے غلط فہمی میں کھویا تھا، لیکن اب میں اسے سچائی اور عزت کے ساتھ واپس جیتوں گا۔ دن گزرتے گئے اور حویلی کی فضا میں پھیلی تلخی اب آہستہ آہستہ ایک پرسکون اور معطر ماحول میں بدل رہی تھی۔ زاویر شاہ نے حیا سے کیے گئے اپنے ہر وعدے کو نبھانا شروع کر دیا۔ وہ شخص جو پہلے کبھی کسی بات کی نہیں سنتا تھا اب حیا کے ہر فیصلے کو ترجیح دیتا اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ حویلی میں اب زاویر کا رعب تو تھا، لیکن اس رعب میں وہ جابرانہ سختی نہیں رہی تھی جس سے لوگ ڈرتے تھے۔ نوکروں کے ساتھ اس کا رویہ پہلے سے نرم ہو چکا تھا اور وہ حیا کے وقار اور احترام کا ہر لمحے پاس رکھتا تھا۔ ایک دوپہر زاویر نے حویلی کے مطالعہ کے کمرے میں حیا کو بلایا۔ حیا جب کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ زاویر کے سامنے کچھ نئے اور اہم کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ تم نے مجھے بلایا زاویر؟ حیا نے سکون سے پوچھا۔ زاویر نے اپنی کرسی سے اٹھ کر حیا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی سنجیدگی اور احترام تھا۔ حیا، یہ حویلی اور ہماری خاندانی جائیداد کی قانونی دستاویز ہیں۔ زاویر نے فائل حیا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے اس جائیداد کا ایک بڑا حصہ اور شاہ انڈسٹریز کے شیئرز تمہارے نام منتقل کر دیے ہیں۔ حیا نے حیرت سے زاویر کو دیکھا اور فائل کو چھوئے بغیر پوچھا،
آپ نے یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے ان مال و دولت کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ زاویر نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ مال و دولت تمہارے زخموں کی قیمت نہیں ہے حیا، یہ صرف تمہارا وہ حق ہے جو اس حویلی کا حصہ ہونے کے ناطے تمہارا بنتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس گھر میں کبھی خود کو بے بس یا مجبوری کے تحت نہ سمجھو۔ تم کسی مالی یا جذباتی دباؤ کے بغیر آزادانہ طور پر اپنے فیصلوں کی مالک رہو۔ اگر تم کل کو مجھ سے الگ بھی ہونا چاہو تو تم کسی کی محتاج نہیں ہوگی۔ حیا زاویر کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتی رہی، جہاں اب غرور کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، بلکہ صرف ایک سچی تڑپ اور پچھتاوے کے بعد کی سچی اصلاح نظر آ رہی تھی۔ اس کا دل زاویر کے اس قدم پر اندر سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے آپ سے سچائی اور عزت مانگی تھی زاویر شاہ، یہ جائیداد نہیں، حیا نے دھیمے سے کہا، اور میں تمہیں سچائی، عزت اور تحفظ تینوں دینا چاہتا ہوں۔ زاویر نے انتہائی سچے لہجے میں جواب دیا، تم نے مجھے ایک موقع دیا ہے اور میں اس موقع کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنا چکا ہوں۔ کچھ دنوں بعد حویلی میں ایک چھوٹا سا خاندانی فنکشن رکھا گیا تھا تاکہ شاہ نواز کے ڈرامے کے بعد میڈیا اور رشتہ داروں میں پھیلی غلط فہمیاں کا خاتمہ کیا جا سکے اور حیا کو اس کا مکمل وقار لوٹایا جا سکے۔ فنکشن کے دوران زاویر ہر لمحہ حیا کے ساتھ کھڑا رہا۔ جب رشتہ داروں نے حیا کے بارے میں کچھ باریک سوالات کرنے کی کوشش کی تو زاویر نے انتہائی مضبوطی اور احترام کے ساتھ بات سنبھالی اور حیا پر کوئی حرف نہیں آنے دیا۔ حیا نے زاویر کی اس حفاظت اور عزت دینے کے انداز کو خاموشی سے محسوس کیا۔ جو شخص کبھی اس کا سب سے بڑا قید خانچی بنا ہوا تھا، وہی آج اس کے لیے ایک مضبوط ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ رات کو جب تمام مہمان چلے گئے اور حویلی میں سکون چھا گیا تو حیا بالکنی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ زاویر ہاتھ میں گرم کافی کے 2 کپ لیے اس کے پاس آیا اور ایک کپ اس کی طرف بڑھایا۔ شکریہ، حیا نے کپ تھامتے ہوئے کہا۔ کس بات کا؟ زاویر نے تعجب سے پوچھا۔ آج سب کے سامنے میری عزت رکھنے کے لیے اور مجھے وہ مقام دینے کے لیے جو مجھ سے چھین گیا تھا، حیا نے زاویر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں پچھلی تلخی اب ختم ہو چکی تھی۔ زاویر نے ایک لمبی سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھا جہاں چاند چمک رہا تھا۔ شکریہ تو مجھے تمہارا ادا کرنا چاہیے حیا، تم نے مجھے انسان بنایا ہے۔ اگر تم مجھے اپنے سچ سے آئینہ نہ دکھاتی تو میں شاید عمر بھر اپنے غرور کے اندھیرے میں جیا کرتا۔ حیا کے ہونٹوں پر ایک دلکش اور سچی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے کافی کا ایک گھونٹ لیا اور زاویر کے ساتھ کھڑے ہو کر رات کی خاموشی کا لطف اٹھانے لگی۔ ان دونوں کے درمیان جو نفرت، غلط فہمی اور قید کی دیواریں کھڑی تھیں، وہ اب مکمل طور پر ڈھہ چکی تھیں۔ زاویر شاہ کا غرور ٹوٹ چکا تھا اور حیا کی خودداری جیت چکی تھی۔ کہانی کا وہ باب جو تاریخی اور ستم سے شروع ہوا تھا، اب محبت، احترام اور ایک خوبصورت نئی شروعات کی طرف بڑھ رہا تھا۔